أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست ثواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، اس کو ہم حصہ اول کہتے ہیں، اس میں نماز کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کو قرآن کورس 1 بھی کہا جاتا ہے، قرآن کورس 1 بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم انشاءاللہ آج آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے اور تھوڑا سا بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں سیمپل لیسن، وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا کائنڈلی اپنی ویڈیو اور مائکس کو آف رکھیے گا۔ ایٹ دی اینڈ جس وقت انشاءاللہ آپ کو سوال لینے ہوں گے، پھر آپ کے مائکس وغیرہ ساروں آپ کو پرمیشن دی جائے گی۔ جی، تعارف سب سے پہلے ہم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا کرائیں گے، ارشد اقبال ملک، الفلاح منزل ٹرسٹ، کاشف سہیل ملک صاحب، میاں جاز احمد آپ کا ٹیچر۔ قرآن کا تعارف کرائیں گے، قرآن کو پڑھانے کا طریقہ، اس کے اسباق، کس طریقے سے ہم پڑھیں گے اس کو، وہ سارے کا سارا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جی پہلے جی، کورس کے جو ڈیزائنر ہیں، مینٹور ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، یہ پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے قرآن پاک کے اندر۔ آج کل یہ سعودی عرب دمام کے اندر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہیں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے اتنا آسان کورس کیا ہے کہ شاید ہی آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہوگا۔ ہم لوگ جو ڈرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ مشکل ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ارشد اقبال ملک صاحب یہ سی ای او ہیں جناب اقبال کمپنی کے، پاکستان کے اندر لانچ کرنے والے کورسز کو وہ کرنے والے انڈرسٹینڈ قرآن ٹیچر یہ ہیں، یہ صرف تقریباً 2006 سے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہے، چیئرمین ہیں یہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے، جہاں سے آپ کو سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، جو بھی چیزیں ساری کی ساری وہاں سے الفلاح منزل کو یہ رن کر رہے ہیں۔ اب اسلامک کمیونٹی سینٹر الفلاح منزل ٹرسٹ، یہ آپ کو ان کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے جو غیر ممالک دوسرے ملکوں سے لوگ ہیں، وہ اس کو بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اسلامک کمیونٹی سینٹرز کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے ودی جا رہی تھی۔ اسلام آباد کے اندر ہے، گلی نمبر 24 سیکٹر 11 کے اندر یہ ہے، جو اگر آپ کا اسلام آباد میں وزٹ ہو تو ضرور وزٹ کیجیے۔ ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، فیملیز کو، نہ صرف مرد حضرات کو بلکہ خواتین، بچوں، سب کو، زندگی کے ہر شعبے، تاکہ اسلامک امہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے الفلاح منزل ٹرسٹ 24 آورس مطلب 7 ڈیز ہر وقت، یعنی کہ معاشی زندگی اور دین کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ کا ٹیچر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے، کہاں سے۔ جی میں قرآن کا اسٹوڈنٹس ہوں، جی الحمدللہ QC7 کر رہا ہوں، اس کے کورسز، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں۔ یہ اسلام آباد راولپنڈی سے آپ کے لیے وایا زوم آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے الحمدللہ جو کوالیفائی کیے ہوئے QC 1 2 3 4 6 تک ایکسیلنٹ سرٹیفکیٹ۔ یہ ایکسیلنٹ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ 7 کا اسٹوڈنٹ ہوں، بیسک انڈرسٹینڈ ہے تجوید کی، کچھ زیادہ میں تجوید کا قاری نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، تو اگر کوئی مسٹیک ہو، غلطی ہو تو بتائیے، معاف کیجیے گا۔ ایک تصدق کو میں نے میرے استاد ہیں انہوں نے لانچ کیا، ان کے سیکنڈ برانچ الحمدللہ چاہیے کہ چیریٹی ہے، چیریٹی کے طور ہم سسٹینیبل لیونگ، یعنی کہ جو انتہائی پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، غربت کی نیچے لکیر پہ ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے ہیلپ وغیرہ کر دیتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ رن کریں۔ اس کا بارے میں انشاءاللہ اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ بھی مل جائے گی، ورنہ ہم انشاءاللہ اینڈ میں اس کا بھی آپ کو بتائیں گے۔ مینٹور اور میرے اسسٹنٹس، میرے ٹیچرز، میں ارشد اقبال ملک صاحب، شداد اسلام صاحب، اور سب سے بڑھ کر کاشف سہیل ملک صاحب، جن کی وجہ سے الحمدللہ میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایکنالجمنٹ ہے جی، ارشد اقبال ملک صاحب، الفلاح منزلز کا سٹاف جو مطلب کہ سارا اس کو رن کر رہا ہے، جو بکس وغیرہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوں گے۔ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر سسٹر عظما آپ کو اسسٹ کریں گی۔ سیکیورٹیز ہیں ہماری سسٹر سائمہ عبدالواحد، جو بھی بات بھی کر رہی تھی، ان کا بیٹا ہے زین جو آپ سے بات کر رہا تھا، اور آل مطلب اسی طرح اور بھی آپ کے ساتھ سیکیورٹیز بردر اور سسٹرز آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی ورک بک یا آپ کی ہیلپ کے لیے انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ ان سب کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی میری فیملی، میرے وائف، میرے بچے، تو انہی کی بدولت میں یہاں پہ موجود ہوتا ہوں۔ پورے 5 ڈیز جو ہیں کلاسز میری چل رہی ہوتی ہیں، آل ہو ہیلپ اینی وے، اسپیشلی جن لوگوں نے آپ کو میسج پہنچا، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔
جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس بارے میں آپ کو اطلاعات کی. الحمد للہ، شکر الحمد للہ. اس وقت ماشاء اللہ آپ 85 لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اگر یہ 1000 ہوں گے تب بھی ہم نے اسی طریقے سے پڑھانا ہے. 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، سب کو انشاءاللہ آن لائن ہی پہنچ رہا ہوگا. آپ لوگ جو ہیں چوزن لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہوا ہے. بہت سی کلاسیں، ہزاروں کلاسیں جاری ہوتی ہیں، اور سب سے بہترین کلاس جو آج قرآن پاک سٹارٹ کرنے کی کلاس ہے، جس کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں اس وقت، آپ سب سے بہترین کلاس میں. ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا. سو انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. سسٹر شازیہ، اگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے ساؤنڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی، آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف، آپ جو یہاں پہ موجود ہیں اپنے خوبصورت نام کے ساتھ. جب بھی آپ سے کوئی بات چیت ہوگی تو آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی تو آپ یہاں پہ موجود ہوں گے تو ذرا کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جوائننگ سے پہلے آپ اپنا نام لکھیے. مبارکباد، آپ کو مبارکباد. کیوں؟ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بات کی، بہت بڑی بات ہے. ہزاروں لوگ ہوں گے، ہزاروں آپ نے کلاسیں پڑھی ہوں گی، اس وقت سب سے بہترین کلاس میں ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کورس کس طرح، مطلب کہ ٹائمنگ کیا ہوں گے، ڈوریشن کیا ہوگا. آج الحمدللہ 21 اگست کو ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہے. ویک میں 2 ڈیز آپ نے دینے ہیں، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، یعنی کہ بدھ اور جمعرات رات 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ نے کوشش کرنا ہے. یہ ریگولر ٹائم. شیطان آپ کو اسی دن کوئی نہ کوئی کام یاد کروائے گا، اسی دن کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گی، اور انشاءاللہ ہمارا جو اینڈ ہے وہ 8 نومبر کو انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی اس کے اندر گرامر ہوگی، تھوڑی سی مشکل نہیں ہوگی، اگر سمجھتے ہیں اس کے لیے 15-20 منٹ پہلے، کلاس سے پہلے، یعنی کہ 8:40 سے لے کر 9 تک آپ کو تھوڑی سی ریویژن کروائی جائے گی. مینڈیٹری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس کو کلاس کو لینا چاہیں گے تو آپ بے شک لے لیجئے گا. کوشش کیجئے گا کہ اس کو کر لیں تو ذرا بہتر. یہ پورا ایک شیڈول ہے، پورا اسکیجول ہے. آج ہم انشاءاللہ انٹروڈکشن کر رہے ہیں اور تھوڑا سا کورس کے بارے میں لیسن آپ کو بتایا جائے گا. کل ہم پورے کا پورا ایک لیسن پڑھیں گے. نیکسٹ وینسڈے اور تھرسڈے کو ہمارا لیسن نمبر 2-3 ہوگا، پھر اسی طرح تو 4-5 ہوگا. اس طریقے سے انشاءاللہ ہم ایک چھوٹا سا مڈ کوئز آپ سے لیں گے، پھر اینڈ میں اسی طرح فائنل کوئز لیں گے، پھر آپ کو اس کا انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا، ابھی تک آپ کی فارملی رجسٹریشن نہیں ہوئی. یہ رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. اس میں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. اس میں نام ہے، فادر نیم، ہسبینڈ نیم، ای میل ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں. ایکچولی جو حالات ہیں، یہ الفلاح منظر ٹرسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کو آپ ضرور فارم کو فل کیجئے گا. 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، آپ کو گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کورس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس فارم کو ضرور فل کیجئے گا. اچھا، آپ کرنے والے کام کیا ہیں جی؟ اب آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، تھوڑی سی آپ نے بھی اسٹرگل کرنی ہے. اس میں یہ کہ ہوم ورک. ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم گوگل ورک کہتے ہیں نا. جس طرح آپ کو یہ واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر ایک آپ کو لنک بھجوایا جائے گا، وہ اوپن ہو جائے گا. اس کے اندر سوال لکھا ہوگا، مطلب اعوذ باللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اعوذ کے معنی کیا ہے. تو اس کے اندر 4 آپشن دی ہوں گی، کسی ایک کو آپ نے ٹک کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر اگلا نیکسٹ، پھر اگلا نیکسٹ کرتے 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 ایٹ دی اینڈ سبمٹ کا بٹن آئے گا. جب آپ سبمٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس اس کا ویو اسکور آ جائے گا. آپ کی غلطیاں جتنی کی ہوں گی آپ کو نظر آ جائیں گی کہ یہ میں نے مسٹیک کی ہے، میرے اتنے نمبر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا ہوگی ورک بک. بکس آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ورک بک کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتے، ہم یہ ہوم ورک نہیں کرنا چاہتے، کوشش کیجئے، ضرور کیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا نالج بڑھے گا. کوئی مشکل نہیں ہے. اگر جو لوگ زیادہ بوڑھے لوگ ہیں جو نہیں موبائل کو اتنا یوز کرتے، کسی بچے کی ہیلپ لے لیں. میں ونس اگین دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ مشکل چیز نہیں ہے، مشکل نہیں ہوگا، بالکل آسان ہوگا. تو بہرحال ابھی ہم ساتھ ساتھ آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال بھی کر رہے ہوں گے، اس کو بھی کوئی نمبرز نہیں ہوتے، لیکن یہ ہوم ورک کے نمبر ہوں گے. 15% ویٹیج ہوگی، آپ کو آگے بتا دیا جاتا ہے. ونس اگین، اگر آپ صرف سننا چاہ رہے ہیں، صرف کلاسز لینا چاہ رہے ہیں، تو صرف آپ کلاسز بھی لے لیجئے. ایٹ لیسٹ اگر آپ نہیں کام کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جی اب یہ جو سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں نا ہم، کہ سرٹیفکیٹ کیسا ہوگا کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو مارکس جو ہے نا وہ کس طرح ہوں گے. آپ کو ہر ہفتے جو ہے نا 2 کلاسز کے بعد ایک ہوم ورک آئے گا. اس کو آپ نے اسی طرح گوگل کوئز کے تھرو کر لینا ہے. اس کی ویٹیج ہوگی 15%، یعنی کہ 30 نمبر کا یا 15 20 25 نمبر کا یہ ہوم ورک ہوگا. جب اس کے ہم ٹوٹل کریں گے اس کے ہم 15% لیں گے. اسی طرح جو ورک بک ہے، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کاپی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک لکھا مطلب کہ لکھا ہوتا ہے، اس کے آگے آپ نے سوال ہوتے ہیں، بس آپ نے تھوڑا تھوڑا سال لکھ لینا ہوتا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی میرے خیال ویژن نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. بہرحال یہ نا کتاب ہے، اس میں کچھ لکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے آپ نے جواب لکھ دینے ہیں. یہ آپ کو سافٹ فارم میں بھی شیئر کی جائے گی، اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ منگوا سکتے ہیں الفلاح منزل سے. کوئی زیادہ اس کے چارجز نہیں ہیں، 400 سے 450 روپے ایکچولی کوریئر چارجز ہیں، باقی 600 سے 700 روپے کے دونوں بکس ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں. مڈ ٹرم ہوگا اس کے 30% ہو گئے، فائنل کوئز ہوگا اس کے 40% ہو گئے. جب آپ اس کو 90% سے لیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ ود ڈسٹینیشن، یعنی کہ ایکسیلنٹ سرٹیفکیٹ، بہترین قسم کا جو سرٹیفکیٹ ہے 90% اڑبا. یعنی کہ آپ نے ہوم ورک بھی کرنے ہیں، ورک بک بھی کرنی ہے، مڈ کوئز دینا ہے، فائنل کوئز دینا ہے، تو آپ کو اس کو ہو جائے گا. ونس اگین اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے کوئی بات نہیں ہے. اس کا ایک میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے 70 to 89، 89 سے لے کے 70% اس کے جس کے آتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی کمپلیکیشن، آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی اٹینڈنس کمپلیٹ کیجیے گا. آپ کی اٹینڈنس لگتی رہے گی، اگر آپ کے 70% سے ابو اٹینڈنس ہوتی ہے تو ہم اس کو کمپلیکیشن سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ صرف پارٹیسپیشن کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہوم ورک نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اپنی کلاسز باقاعدگی سے لیجیے گا. جو آپ کو ویڈیو بھجوائی جائے گی وہاں پہ آپ اپنے کمنٹس لکھیے گا، وہاں سے بھی آپ کی اٹینڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ اٹینڈنس کرتے جائیں گے تب بھی آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی سب سے بہترین سرٹیفکیٹ، سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس. یہ یہاں پہ نیچے سگنیچر ہوتے ہیں، میرے سگنیچر ہوں گے، جو ہم اقبال ملک صاحب ہیں الفلاح منزل کے، ان کے یہاں پہ سگنیچر ہونے کے بعد یہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ نے پریشان نہیں ہونا جی، یہ آپ اچھے سے اچھا سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے یہاں کے اوپر یہ چیئرمین ہے ہمارے، ان کے سگنیچر آ جائیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ میرے سگنیچر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جب یہاں پہ سگنیچر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا. جی یہ کورس کا مواد ہے، مٹیریل ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ 2 بکس ہیں. صحیح نہیں جان رہا. ایک یہ ورک بک ہے، اس کے اندر لکھا تھا، ایک یہ ٹیکسٹ بک ہے. یہ دونوں، یہ 2 بکس ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، وہی یہاں پہ ہے. تھوڑا سا کیمرے کا میرا حال ایشو بن رہا ہے. یہ ایک یہ بک ہے اور ایک یہ بک ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 بکس ہیں، ان کو کوشش کیجئے کہ الفلاح منزل سے منگوا لیجئے. اور ایک ہمارے پاس بڑا خوبصورت سا نا یہ ویکیبلری کارڈ ہوتا ہے، کارڈ، یہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، یہ والا کارڈ. ٹھیک ہے جی. یہ اس طریقے سے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھیں. ٹھیک. تو اس کو فولڈ کر کے اپنے پاکٹ میں رکھیں. اس کو آپ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ سارا کورس جتنا بھی اس کے سارے ورڈ اس کے اوپر ہوں گے. جی اگر آپ یہ بکس لینا چاہ رہے ہیں تو محمد حسین صاحب کو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے گا. وہ جو کچھ پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ ان کو بھجوا دیں گے تو بکس آ جائیں گی. باقی ہم اس چیز کی شورٹی دیتے ہیں کہ جی اگر آپ پیسے بھجواتے ہیں بکس نہیں ملتی تو میں رسپانسبل ہوں گا. اب ایک تعلیم القرآن پارا اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. باقی اب ہم آپ کو بتا دیتے کہ انداز تعلیم، انداز تعلیم کیا ہوگا جی. عربی قواعد کی جدید کتب کے ذریعے سارا ہوا ہے، بنا کورس ڈیزائن ہوا ہے. قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد بھی آپ کو بتائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے. پڑھانے کا جدید انداز اشاروں کی مدد سے، کس طریقے سے ہم نے ایک ورڈ کس طریقے سے اشارت، نئی زبانوں کو سیکھنے کے جدید انداز، دماغ کی صلاحیت، پوری دماغ کی انشاءاللہ صلاحیت کو استعمال کریں گے خود کو بہتر کرنے کے لیے کتب کے ذرائع NLP. ٹھیک ہے جی. اب ایک وضاحت یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی علماء نہیں ہوں. میری کیا پوزیشن ہے، میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ سکھا سکتا ہوں. انہوں نے مجھے ٹریننگ دی ہے، ٹریننگ دینے کے بعد میری یہ پوزیشن ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سکھا رہا ہوں. تو آپ نے بھی اس کو سیکھنا ہے اور پھر آگے سکھانا ہے. ایٹ لیسٹ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے پیرنٹس، فیملی، بچے جو بھی ہیں، ان کو کوشش کیجئے جو کچھ آپ نے پڑھا تو اس کو ضرور بتائیے. جو کچھ آپ نے سیکھا اپنی فیملی کو ضرور بتائیے. ٹھیک ہے جی. اب قرآن مجید سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی ایک مثال لیتے ہیں. دن کے 6 لیکچر، ہمارا سفر کیا جی، ہم نے مسلم بائی چانس
हम क्या हुए, पैदा हुए मुसलमान घराने में, अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए, ये बहुत बड़ी हमारे लिए हुआ। हमारे कान में अजान दे दी गई और हम क्या बन गए, मुसलमान बन गए। अब हमने इसको चेंज करना है, हमने चॉइस पे जाना है, हमने चूज उसको बनना है। ठीक है जी, हमारा सफर ये है कि जी हम दिन में 6 लेक्चर, मैं आपको बताता हूँ अरबी सॉरी जर्मन लैंग्वेज है, जरा चैट बॉक्स में अगर लिखें, जर्मन लैंग्वेज है के अंदर आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं। जर्मन लैंग्वेज आपको आती नहीं है, आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में, जा रहे हैं 6 लेक्चर्स आप लेते हैं, पूरा साल आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इम्तिहान होता है, तो क्या आप पास हो जाएंगे, यस और नो? जर्मन में आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो क्या आप उसको हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। जाहिर आपको, देखिए आप बेशक लेक्चर ले रहे हैं, बेशक जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्या होगा कैसे होगा, नहीं आपको समझ पास कर सकेंगे ना। तो इसीलिए हम कहते हैं जी मुस्लिम भाई चांस है, मुस्लिम भाई चॉइस बनना है। चले जजाकल्ला जी, अब चैट बॉक्स में रुक जाइए। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जो मेरे ब्रदर्स हैं जो मस्जिद में कुरान जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, सुबह फजर के टाइम 2 फर्ज के अंदर एक तरह का लेक्चर कह लें, या जो हमारे कारी साहब हैं जो वो अपना किरत कर रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आती हमने क्या पढ़ा, हमें नहीं समझ आती वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी सूर क्या तर्जमा है क्या चीज़ है, हमें नहीं समझ आती। इस तरह मगरब की 3 फर्ज होते हैं, लेकिन दो के अंदर वो किरत कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं समझ आती। इसी तरह ईशा उसकी 4 है, लेकिन 2 के अंदर होती है, हमें नहीं समझ आती। ये 6 लेक्चर्स इसी तरह ही हैं, जैसे हमने पूरे साल यूनिवर्सिटी गए, हमें नहीं समझ आई। ये ऐसे ही है जैसे हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आती हमें, हम पढ़ क्या रहे हैं। जरूर पढ़िए, उसका सवाब अपनी जगह पे, लेकिन हमने इसको समझना भी है, हमने इसको देखना भी है कि हम अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कुरान को समझना। जब आप इसको शुरू करेंगे, तो आपको ये यकीन रखिए कि आपके पीछे एक दुश्मन लग जाएगा। अब हमने उस दुश्मन को पहचानना है। वो दुश्मन कौन है? वो शैतान है। अब उस दुश्मन को पहचानना है। क्लास, हम आपकी वेडनेसडे, थर्सडे, बुध जुमेरात को क्लास होगी, 9 बजे आपको कोई ना कोई काम याद दिलाएगा। आपको कहेगा ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल है, बार बार आपके कान में आएगा ये। क्यों? जब आप इस सफर पे चलेंगे, वो लोड पोट हो रहा है, परेशान हो रहा है कि ये बंदा मेरा बंदा था, अब ये क्या करने जा रहा है। इसको कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा, इसकी लाइफ बदल जाएगी, इसकी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, इसकी नमाज मुअस्सर हो जाएगी। क्यों? उसको समझ आना शुरू हो जाएगी, उसमें ख्यालात कम से कम आना शुरू हो जाएंगे। तो ये शैतान आपको पूरी तरह जकड़ने की कोशिश करेगा। तो आपने उससे बचना है, उसको पहचानना है, उससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। ठीक है जी, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। ये देखें, ये शैतान, इसको पहचानना है आपने। जी, अब कुरान का तारुफ हम स्टार्ट कर लेते हैं, कुरान का मुअज्जा। जी इंशाल्लाह करेंगे जी। सिस्टर पीछे क्या लिखा जा रहा है जी? जी सारे का सारा मवाद, सारी की सारी चीज़ें, ये बुक्स भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएंगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी, जो मैं बोल रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, लोग कहते हैं बस ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, क्लास लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश कीजिएगा रेगुलर क्लास में ज़रूर आइएगा। अगर आप क्लास में मजबूरी है नहीं आ सकते, फिर आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। रिकॉर्डिंग का वो क्या कहते हैं, अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आता जिस तरीके से लाइव क्लास में बातचीत हो रही थी है। आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, बाद में आप सवाल कीजिएगा। क्योंकि हमने टाइम बाउंडेड है, इंशाल्लाह 10 बजे हमने फिनिश करना है, 10 के बाद आपका टाइम होगा, आप 10:30 तक जितने सवाल हैं कर सकते हैं जो आपके हैं। लेकिन जो जाना चाहेंगे वो जा चुके होंगे। चले अब जरा कुरान पा उसको सॉरी चैट बॉक्स में लिखिए जी, कुरान का मुअज्जा क्या है, कुरान का मुअज्जा। चैट बॉक्स में आपने लिखना है, जो आपके दिल में जो जहन में है वो आप लिखिए। कुरान का मुअज्जा क्या है? जल्दी याद हो जाएगी। सूरह फतह, वी कैन हिफ्स हिफ्स कर सकते हैं जी। जिस तरह
ہے جی نازل ہوا لوہے محفوظ میں جی ٹھیک ہے بالکل. اٹس میمورائز قیامت تک محفوظ ہے ٹھیک ہے تبدیلی نہیں قیامت تک اس میں ٹھیک ہے تبدیلی نہیں آئے گی. سمجھنا کین چینج لائف یہ شاہد میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی لائف زندگی گزارنے کے اصول. چلیں جی ماشاء اللہ جی 23 سال میں ٹھیک ہے جی. یہ ایک بردر نے پیچھے لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. چلیں اب اگر ذرا کائنڈلی کے چیٹ باکس میں رک جائیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیٹ باکس میں رکیے گا کیونکہ لوگ نا پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کو چیٹ باکس میں. جی اس کا معاوضہ ہے انسان میں تبدیلی. کیا معاوضہ ہے انسان میں تبدیلی. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی تو قرآن کا یہ معاوضہ ہے. یہ نو ڈاؤٹ لوہے محفوظ میں ہے ساری چیزیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کا معاوضہ انسان میں تبدیلی. اگر آپ میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو تبدیلی نہیں آئے گی. چلیں اب ہم اس کی اہم ہدایات کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے جو سوالات ہیں ان کے 5 ویز ہیں. کیا ہے جی آپ نے انٹریکشن تھرو چیٹ باکس. ابھی جس طرح آپ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں تو ڈیورنگ دا سیشن آپ ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب آپ سوال کرتے ہیں جواب دیتے دیتے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو ہم اس کی کوشش یہی کرتے ہیں کہ اینڈ میں لائیو سیشن ایٹ دا اینڈ اس کو ہم اینڈ میں رکھیں گے. آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کاپی پینسل رکھ لیں. اگر کوئی سوال آپ کو آیا ہے تو آپ یہ ہے کہ جو ہم 2 پارٹ ہوتے ہیں اس کے ایک قرآن پارٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے تھوڑی سی گرامر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں درمیان میں ایک آدھا سوال وہاں پہ بھی لیا جا سکتا ہے. اب یہ یاد رکھیے کوئی لیکچر نہیں ہے یہ کوئی تفسیر کا کورس نہیں ہے. ہم نے آپ کو تفسیر نہیں پڑھانی. یہ کوئی تجوید کا کورس نہیں ہے. تجوید کا کورس ہوتا ہے ہماری سسٹر ہیں وہ کرواتی ہیں تو جب سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور انرول کیا جائے گا. کوئی ناظرہ کا کورس نہیں کسی قسم کے فقہ کا کورس نہیں ہے. یہاں پہ کوئی کائنڈلی فقہ کا سوال نہ کیجیے گا کسی قسم. ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صرف ورڈ بائی ورڈ ایک ایک ورڈ کو لے کر چلنا ہے. اس کا ہم نے صرف ترجمہ کرنا ہے. اس کو صرف سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ آگے آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو بتا دیں آپ نے موبائل بند رکھیں موبائل کو یوز کیجئے چیٹ باکس کو بند رکھیے. اقبال صاحب کا مائک انمیوٹ ہے ذرا مائک کو بند رکھیے. جی اب آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال. آپ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ موڈ میں یا ٹیچر موڈ میں. ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے. جی ابھی تک کسی کا اسٹوڈنٹ موڈ اور ٹیچر موڈ اسٹوڈنٹ 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 اسٹوڈنٹ. ایک نے کہا جی ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ موڈ. چلیں جزاک اللہ جی. آپ نے اپنے موڈ کو چینج کرنا ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بننا ہے. آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو کچھ آپ نے سیکھا آپ کسی کو سکھائیے. آپ سے جڑے لوگوں کو سکھائیے جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے ان کو ضرور آپ نے بتانا ہے. سیکھ رہے ہیں اس کے بعد بتانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی آپ نے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر موڈ میں جائیے یعنی کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو آپ نے سکھانا ہے. جی اب کورس کا ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں. جی کورس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہوگا کیسے ہوگا. قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ. اس سے تیز اور آسان طریقہ ابھی تک نہیں ہے. نمبر 2 اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% آدھے سے زیادہ. اب یہ یاد رکھیے گا قرآن پاک جو ہے اس کو ہم آدھا اس طریقے سے یہ قرآن پاک میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح آدھا نہیں یاد ہوگا. آپ کو ہر لائن کے اندر سے آدھے سے زیادہ لفاظ آتے ہوں گے. 20 گھنٹے 20 کلاسز. صرف ہم اگر 20 گھنٹے اگر اپنی زندگی کے لگا دیں اور آپ کو آدھا قرآن پاک کا ترجمہ ہر لائن میں سے آدھا ترجمہ آنا شروع ہو جائے تو بتائیے کوئی سودا ماڑا ہے بری بات ہے کہ آپ 20 گھنٹے نہیں اپنی پوری زندگی میں سے دے سکتے. صرف 20 گھنٹے 50% سے زائد الفاظ انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے. کل ہمارے 20 اسباق ہیں 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں کے اندر ہی پڑھائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی جس سے ٹیکنو کا ہم کہہ رہے ہیں دے سکتے ہیں بالکل کوشش کیجیے. کل 20 اسباق جو انشاءاللہ ہم 20 کلاسوں میں ایک کلاس میں ایک سبق ہم پڑھیں گے. اب فرق کیا ہے جی ہم کس سے سٹارٹ کر رہے ہیں نماز سے. کس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نماز سے.
اب سوال کرتے ہیں لوگ نماز سے شروع کیوں، کوئی اور چیز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بس آج سے یہ کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نماز ہمیں آتی ہے، نماز کا ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے۔ کیوں کہ ہم سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے۔ 10 سال سے زائد کے بچے کو زبردستی نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ 7 سال سے کوشش کریں، 7 سے 10 تک اس پہ نرمی رکھیں، 10 کے بعد اس کو سختی ہے۔ تو یہ سب کے سب مرد بوڑھے سب کے لیے ضروری ہے۔ فرق نمبر 2 کیا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں جی سننے اور پڑھنے سے زیادہ توجہ کس پہ لینی ہے؟ ہم نے سننا اور پڑھنا ہے زیادہ، دینا نہیں ہم نے کچھ۔ آپ نے زبان سیکھنی ہے قرآن فہمی میں تو ہم نے 2 کو لے کے سیکھیں گے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ عربی بولنا شروع کر دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ لکھنا شروع کر دیں۔ دماغ پہ بوجھ انشاءاللہ کم سے کم ہوگا۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا، الفاظ معنی پر زیادہ توجہ۔ ٹھیک ہے جی، الفاظ معنی پر زیادہ زور دیں گے ہم۔ فطری اور آسان، جیسے بچے سیکھتے ہیں۔ مجھے بتائیں آج تک کسی بچے کو عربی گرامر سکھائی گئی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ جی آپ نے اس طریقے سے بولنا ہے، یہ سینٹینس بولنا ہے، اس طریقے سے بولنا ہے؟ کبھی نہیں ہم اس کو بتاتے۔ وہ بچہ خود سے کچھ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی فطری طریقے سے انشاءاللہ آپ اس کو سیکھیں گے، بہت آسان ہے۔ شروع میں ہم کیا جی قواعد پر کم زور، ورنہ لوگ ڈر جاتے ہیں، گرامر سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنی آسان ہوگی گرامر، اتنی آسان ہوگی، اتنے آسان طریقے سے آج ہی آپ کہیں گے تو بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں ایک ورڈ ہے یومنون، اس کا میننگ تو شاید آپ کو آ جائے، لیکن یہ جتنا کچھ لکھا ہوا یہ میننگ کیا ہے؟ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، باب مدارے، باب فلاں 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 فلاں۔ یہ آپ کو اگر میں کہوں نام یاد کرنے، آپ کہیں گے جس کا تو میننگز میں یاد کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، ہم صرف فطری طریقے سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کا جو ہاتھ ہے اس کا اشارہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ نے کرنا، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کورس کی اب امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے زیادہ بہترین طریقہ اس کورس میں سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ نمازوں میں تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ یقین کیجئے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ ہم 3 یا 4 لیکچرز کے اندر، 3-4 ہے اس میں سبق میں 3-4 گھنٹوں کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ بالکل آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں گے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تو آگے سے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں، تو ساری زندگی آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ ہر کہتے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین، تو آگے سے اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسا زبردست انداز، اور مقصد بھی ساتھ میں حاصل ہو رہا ہوگا الحمدللہ۔ سب سے زیادہ بہترین طریقہ، ہم ہر روز 5 نمازوں میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اسی سے ہی سیکھنا شروع کریں، نماز ہی سے کیوں نہ سیکھنا شروع کریں؟ کیوں؟ نماز ہمیں آتی ہے تو اس کا صرف ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے۔ اس کا ترجمہ سیکھنے کے بعد آپ کو 50% اگر قرآن پاک کے الفاظ آنا شروع ہو جائیں تو اور کیا چاہیے؟ ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے، کیونکہ سب کو نماز آتی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم اس کو لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں۔ حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے حافظی مدنی مصحف۔ جی کوئی بتا سکتا ہے اس کو حافظی مدنی مصحف کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی کو اگر کوئی آئیڈیا ہے انمیوٹ کر کے بتا دے، ورنہ چیٹ باکس میں لکھ دے کہ اس کو حافظی مدنی مصحف۔ کوئی حافظ ہیں؟ جی برادر اقبال، نہیں آئیڈیا؟ چلیں بردر اقبال آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں السلام آپ کو علیکم نظر، وعلیکم السلام۔ سر، کیونکہ بچوں نے صرف حفظ کرنا ہوتا ہے نا، اس میں ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس لیے ترجمہ جی نہیں ہے۔ اس کو کیوں کہتے ہیں جی حافظی مدنی مصحف؟ اس میں وہ اس
جی سسٹر نبیلہ کچھ کہنا چاہ رہی سر ہیں؟ اس میں السلام علیکم ہاں جی، السلام سر علیکم اس سر۔ میں 16 لائنیں ہوتی ہیں اور یہی غالباً ایک سٹینڈرڈ ہے. چلیں گڈ ہو گیا. جی سسٹر نبیلہ. سر اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں، لفظ ہوتے ہیں، وہ بڑی ترتیب سے دیے جاتے ہیں جس سے بچوں کو حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بچوں کا ہی نام لے رہے ہیں، سارے بڑے بھی تو کر سکتے ہیں پھر. چلیں جزاک اللہ جی. جی جو بھی حفظ کرے۔ چلیں ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ. یہاں پہ لکھا جا رہا ہے جی 15 لائن ہوتی ہے. یہ سسٹر میرا نے لکھا ہے. یہاں پہ اگر کاؤنٹ کریں گے تو اس کی 15 لائن ہوتی ہیں. سیکنڈلی ہر پیج کے اوپر آیت ختم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اس پہ پیج پہ مطلب کہ بات پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. آیت کمپلیٹ ہونے کا مطلب بات پوری ہو جانا. تو اس طریقے سے بچے حفظ کر لیتے ہیں. اس کی 15 لائنز ہوتی ہیں، 15 لائنیں ہوتی ہیں. اور ٹوٹل 30 پارے ہوتے ہیں تو 600 کے قریب اس کے صفحات بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو اینڈ میں ایکچولی اس کی اینڈ میں بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا جی 50%، یہ جو 50% الفاظ آپ کو بتائے جا رہے ہیں 50% سے زیادہ ہوں گے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے. جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے، جب یہ دیکھیں ایک پیج آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے نا یہ والا، یہ آپ اس کو ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. یہ بیچ میں جو یہ بلیک ہے یہ نہیں آتے ہوں گے. اب یہ دیکھیں اوورال دیکھیں 50% سے زیادہ الفاظ ہیں جو آپ کو آتے ہوں گے. صرف اس کورس کے بعد، اس 20 گھنٹوں کے بعد، میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 20 گھنٹے آپ نے کلاس لینی ہے. اور اگر آگے پیچھے کر کے 1 گھنٹہ بھی اگر آپ روزانہ دے لیتے ہیں تو یہ تقریباً 2.5 ماہ کا کورس ہوتا ہے. تو کتنے دن بنتے ہیں؟ تقریباً 60-70 گھنٹے بھی اگر آپ دے لیں اور آدھے سے زیادہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے تو اور کیا چاہیے آپ کو. پھر سب سے بڑی بات، میں نے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا. آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کہیں جانا وہ آپ کو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے. جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں اس کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہے. ابھی تو آپ گھر کے اندر موجود ہیں جس بھی کنڈیشن میں آپ کو کہ تیاری کی ضرورت نہیں ہے کس بھی نہیں. اس کے باوجود دیکھیں دور ہر کنٹری سے یہاں پہ بندہ موجود ہے. تقریباً پاکستان کے ہر شہر سے یہاں پہ لوگ ہیں. فارن سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، دبئی سے ہیں، سعودیہ سے ہیں. ہر شہر ہر کنٹریز کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کتنی خوش قسمت بات ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہوئے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں. کہیں بھی آپ کو ٹریول نہیں کرنا پڑ رہا، کوئی فیس نہیں دینی پڑ رہی، جانا آنے نہیں پڑ رہا. کیونکہ جانا آنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اسپیشلی میری بہنوں کو، میری سسٹرز کو. جب بیچاری کہیں پہ جانا ہوتا تو بہت مشکل ہوتی ہے. جی لکھا ہوئی کاسٹ نہیں ہے جی، کوئی کاسٹ بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا آپ کو وہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو یہ کورس کے بعد تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں جی قرآن پاک کی. اس کو حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی کی بات کریں گے. اس میں ٹوٹل صفحات کتنے ہیں جی؟ 600 ہے. یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. کتنے صفحات ہیں؟ 600 صفحات ہیں. ہر سطر میں تقریباً 15 لائنیں ہیں. سوری، ہر صفحے پر کتنی سطور ہیں؟ 15 ہیں. یعنی کہ صفحات کتنے ہو گئے؟ 600. اور صفحے پر کتنی یعنی کہ لائنیں آگی؟ وہ آگی 15. اور آگے لائن میں کتنے ورڈ ہیں؟ 9 ورڈ ہے. تو اگر ایک پیج پر 15 لائنیں ہوں اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہوں تو ایک پیج پر کتنے الفاظ آ جائیں گے؟ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. 135 135 135. ٹھیک ہو گیا؟ 135 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں نا، ورڈ کے ساتھ تقریباً آ گیا. تقریباً کا مطلب ہے یہ 9 بھی ہو سکتے ہیں، یہ 8 بھی ہو سکتے ہیں. چلیں جزاک اللہ جی. تو یہ اس کو ہم ایوریج جو ہے نا 135 کو ہم کیا ہوا 130. کیا ایوریج کیا ہوا ہے؟ 130. یہ دیکھیں تو الفاظ ایک پیج پہ کتنے ہو گئے؟ 130. یہ بھی پھر تقریباً. اب اگر ایک صفحے پہ 130 الفاظ ہوں تو 600 صفحات ہوں تو قرآن پاک کے اندر کتنے الفاظ ہو گئے ٹوٹل؟ اس کو ذرا ملٹیپلائی کیجئے 600 کو 130 سے. یہ لکھ دیا جی سسٹم، ماشاء اللہ 78,000.
ٹھیک ہے، جب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 78,000 بنتے ہیں، 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ اب ہم نے ان 78,000 الفاظ کو سیکھنا ہے، 78,000 الفاظ، دیکھیں نا، کل 600 ضرب 130، 78,000 تقریباً۔ اب مجھے بتائیے، تو بہت مشکل ہے 78,000 الفاظ کا آپ نے ترجمہ سیکھنا ہے، بتائیں، خود سے بتائیں، آسان ہے بہت مشکل ہے؟ 78,000 الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت مشکل ہے، تو ہم اس کو آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ ٹوٹل الفاظ کتنے ہوں گے؟ 78,000۔ اصل جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر، یعنی کہ تکرار، بار بار تکرار ہو رہی ہے نا بیچ میں، وہ 17,000 ہیں، یعنی کہ ہم نے 17,000 الفاظ کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم علم و صرف کے قواعد سیکھ لیں تو یہ 4500 الفاظ رہ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر ہم گرامر سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ہوں گے؟ 4500۔ تو اگر مادے، یعنی کہ مادہ روٹ لیٹر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اوسطاً ایک جو ہے نا مادہ 2 یا 3 مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ جیسے میں بات کرتا ہوں روٹ لیٹر، یہ چلیں دکھا دیتے ہیں، مثلا عین لام میم، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، عین لام میم، اس کو کہتے ہیں روٹ لیٹر۔ یعنی کہ عین لام میم سے کیا بنا؟ علیمہ، اس میں عین لام میم آیا ہوا ہے۔ علامہ، اس میں بھی عین لام میم آیا ہے۔ تعلیم، یہ تا زیادہ ہو گیا لیکن عین لام میم آیا ہے۔ تعلیم، عالم، علیم، علامہ، لام، تو اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو یہ تقریباً اتنے ورڈ بہ جاتے ہیں۔ بہرحال ہمارا جو یہ ٹارگٹ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 4500 الفاظ کو سیکھنا ہے۔ کتنے الفاظ کو سیکھنا ہے؟ یہ 45 کو، ٹوٹل 4500 الفاظ سیکھیں گے تو یہ آپ کو 78,000 الفاظ کا ترجمہ آ جائے گا۔ یہ کچھ آسان ہو گیا، آسان ہو گیا نا جی؟ صرف آپ نے 4500 الفاظ، 4500 الفاظ سیکھنے ہیں۔ اس کورس کے اندر جو آپ یہ کورس کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، ہم 232 الفاظ سیکھیں گے۔ کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 232۔ یہ ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ 232 الفاظ قرآن پاک کے اندر آئیں گے 41,111 بار، یہ 232 الفاظ۔ اب اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ اس کورس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو QC1 کہتے ہیں، قرآن کورس 1، اس کو نماز کا کورس بھی کہتے ہیں۔ اس میں کتنے الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں؟ تو آپ اس کو راؤنڈ کر دیتے ہیں نا 41,000۔ تو اگر آپشن کے اندر 40,000 موجود ہو تو 41,000 نہ ہو تو پھر 40,000۔ اب 41,111 ٹوٹل کتنے؟ 78,000۔ یہ دیکھیں 50% سے زیادہ ہیں، آدھے سے زیادہ ہیں۔ 39,000 جو ہے نا وہ 50% ہے، 39,000 50% الفاظ ہیں، تو ہم 41,000 میں ہیں، تو تقریباً یہ 60 کے قریب قریب راؤنڈ پہنچیں گے آپ۔ صرف یہ 232 الفاظ، مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرس، یہ آپ نے سیکھنے ہیں اس کورس میں۔ تو الحمدللہ ہم 41,111 بار آنے والے قرآن کے الفاظ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ پھر 50% سے زیادہ ہوں گے، تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگا۔ اب سیکھنے میں آسان کیوں آسان ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا، میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے تو وہ شیطانی وسوسہ ہے، وہ شیطان اس کو ورگلا رہا ہے۔ اس لیے سورہ القمر کے اندر آیت نمبر 17، شاید 22، 32 اور 40 ہے شاید، اس کو آپ کھولیے، اس کی یہ آیت آئی ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے خدارا مت کہیے کہ قرآن مشکل ہے سیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو جٹلائیں گے، قرآن پاک کو جٹلانے والے ہوں گے اگر آپ یہ الفاظ سوچیں۔ جی آپ ضرور کہیے کہ میرے لیے مشکل اس لیے ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تو یہ بہت آسان ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہنا، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا، تو ہم قرآن پاک کو جٹلانے والے ہوں گے، استغفر اللہ، ہم قرآن پاک کے منکر ہو جائیں گے اگر ہم یہ بات کہیں گے، ٹھیک ہے جی؟
تو انشاءاللہ بہت آسان ہے، بہت آسانی ہوگی، بہت آسانی سے آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ اب اس کورس کے جو مقاصد ہیں، مقصد ہے، وہ بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا کورس آؤٹ لائن کیا ہے، وہ آگے بتاتے ہیں، لیکن اس کے مقاصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب آپ آج ارادہ کیجئے، مصمم پکا ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم یہ 20 گھنٹے اپنی زندگی کے اس کو سیکھنے کے لیے دیں گے، بلکہ کوشش کیجئے کہ 20-25 منٹ روزانہ دیجئے، کلاس کے علاوہ بھی آپ اس کو ریوائز کیجئے، پڑھیے، تو یہ قرآن سمجھنا آسان ہوگا 50% سے زیادہ اس کورس میں۔ دوسری بات، جب آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو نماز سمجھ میں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوگا؟ آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا، ایک رشتہ سا بن جائے گا۔ تیسرا کیا ہوگا؟ نماز مؤثر ہو جائے گی، خشوع خضوع ہوگا، شوق پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو خیالات آنا بند ہو جائیں گے، آپ کی زندگی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کی زندگی بدل جائے گی جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی، تو قرآن کے ساتھ آپ کا ایک بہترین تعلق بن جائے گا۔ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خوبصورت باتیں کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ڈرانے والی باتیں ہیں، وہ ساری کے ساری انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، تو زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر نیک اعمال، یقیناً آپ کے اعمال اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے، اخلاق آپ کے اچھے ہونے چاہییں گے، اور ایٹ دی اینڈ چھٹا وہ آپ کا بونس، وہ یہ ہوگی آپ کو عربی بول چال کے 100 جملے سیکھ لیں گے آپ، کنورسیشن آپ کو آنا شروع ہو جائے گی۔ 20 گھنٹوں کے اندر اگر یہ 6 مقاصد آپ کو مل جاتے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ جو کہ قرآن، نماز ہے، نماز آپ کو آلریڈی آتی ہے، اس کا آپ نے صرف ترجمے کو سیکھنا ہے، یہ 6 مقاصد مل جائیں گے۔ اب آپ نے، اور اس کا تعارف ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ ہم نے نماز کو پڑھنا ہے، اس میں ہم اذان، قیام، سورہ فاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعا، یہ ہماری نماز ہے، ٹھیک ہے، اس میں ثنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کریں؟ 6 صورتیں بھی ساتھ اس میں پڑھیں گے، جو کہ ہمیں آتی ہے، سورہ العصر، سورہ الکافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے، اور 4 دعائیں، بہترین دعائیں ہیں۔ کون سی قرآن سیکھنے کی؟ ربی زدنی علما۔ وضو سے پہلے کون سی دعا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھیں گے، اور نماز کے بعد کی دعا، یہ 4 دعائیں، یہ ہمارا ٹوٹل کورس ہے، یہ چیزیں ہم نے صرف پڑھنی ہے۔ 99% چانس ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتی ہوں گی، ماں سوائے 1-2 دعا کے شاید۔ اول تو یہ سب کچھ آپ کو آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا تو اس کا آپ نے صرف ترجمہ سیکھنا، نہیں آتا تو اس کو سیکھ لیجئے گا۔ یہ کورس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، سورہ العصر، کاف، سورہ الکافرون، نصر، اخلاص اور فلق الناس، اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ یہ ہمارا کورس پورا ہوگا، یہ والا، انشاءاللہ 20 کلاسز میں۔ جی، کورس میتھولوجی کیا ہے جی؟ پارٹس آف لیسن کیا ہے؟ جس کے اندر 2 پارٹ ہوں گے، ایک کو ہم قرآن پارٹ کہتے ہیں، ایک کو گرامر پارٹ کہیں گے۔ اس میں انشاءاللہ کلرفل انٹریکشن، دیکھیں ابھی آپ کو سلائیڈز آپ کو دکھائے جائیں گے، آڈیو ویڈیوز ہوں گی، بریک ڈاؤن، ڈفرنٹ عربک کا آپ کو بریک ڈاؤن بتایا جائے گا۔ بی پارٹ کے اندر ہینڈ اور باڈی، اپنی پوری باڈی کو ہم نے یوز کرنا ہے، لرننگ پوائنٹس ہوں گے، کورس کی سپورٹ وغیرہ، PDF سلائیڈز جیسے میں نے کی، پورا میٹیریل آپ کو انشاءاللہ ہم دیں گے۔ سافٹ فارم کے اندر آپ کو بک دیں گے، اگر آپ بکس نہیں منگوانا چاہتے، کچھ لوگ منگوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دیکھ کے پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کے پڑھ لیجئے۔ جو ورک بک ہے اس کو آپ کو پرنٹ آؤٹ لینا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تم میں سے بہترین شخص ہو جو سیکھ کر سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی، تو ہم دعا کیجیے کہ اللہ اس کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس بچتے ہیں کچھ 10 منٹ، 10 منٹ میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے کیسے۔ یہ اس طریقے سے لیسن 1 ہوگا، اس کے اندر ہم تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس کا ہم ترجمہ کیسے سیکھیں گے؟ یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کے، من سے، شیطان سے، رجیم جو مردود ہے۔ اعوذ، یہ جو گول سرکل لگا ہوا ہے نا، یہ والا، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ یہ 7 ٹائمز آئے ہوئے قرآن پاک میں، یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، کیسے ہے، کیسے انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ دیکھیے کتنی بار قرآن پاک، باللہ اس کی 2 ٹکڑے ہیں، بی کا مطلب ہوتا ہے کی اللہ،
عربی میں جو لفظ ہیں اس کو 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، 3 الفاظ ہو سکتے ہیں. مین کا مطلب ہوتا ہے سے. ابھی دیکھیں قرآن پاک میں 3215 33,215 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. شیطان ال لگا ہوا ہے، یعنی کہ سارا شیطان، رجیم، شیاطین. تو اس طریقے سے ہم اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہر آیت کو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے لے کے چلیں گے. اب ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ بریک، ہم تھوڑی سی لے کے یہاں پہ سوال کیا کریں گے. اب بی پارٹ آ جائے گا، بی پارٹ کے اندر ہم گرامر کو سیکھ لیں گے. گرامر کیا ہے جی؟ ہوا، ہم، انتانا، انتم، نحن، من، ہل، نام وغیرہ، یہ 5-6 الفاظ ہیں. یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا ابھی آپ کو کہ عربی قواعد کو نہیں شروع کریں گے الحمدللہ تو اس طرح نہیں ہم کہیں گے یومنون کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عام انسان کے عربی سے ڈر بیٹھ جائے گا کہ یہ غائب ہے، فلاں ہے، فلاں 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 فلاں، تو یہ تو یاد کرنا مشکل ہوگا، تو یقیناً یاد کرنا مشکل ہوگا. تو ہم نے صرف کیا کرنا ہے، اس کو ہاتھ کے اشارہ، ایک اشارہ کریں گے تو اس سے سارے کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، یاد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی ہم نے یہ پوری جو باڈی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انسان ہے جو بھی ہے. تو اس سے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارے آپ نے اشارے کرنے. یہ ایسے سننا ہے پہلے ہم نے، یہ دیکھیے ہم سنتے ہیں نا، سنیے، یہ ہاتھوں سے اشارے بھی کرنے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. یہ ہم نے ٹی پی آئی کرنی. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ اشارے، یہ اگر آپ کریں گے تو یقین کیجئے کہ عربی آسان ہو جائے گی، گرامر آسان ہو جائے گی. آپ کا خود ہاتھ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. یہ ابھی میں بات کرتا ہوں اس بارے میں بھی. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. یہ اس کی ٹی پی آئی کی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ موبائل پر آپ بات کرتے ہیں، موبائل آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ پوچھتا ہے، فرض کر میں اگر اسلام آباد کی بات کروں یا کسی بھی، آپ کوئی بھی جگہ، فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، فون پہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، تو میں نے آپ کے گھر آنا تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اچھا آپ ایسے کریں، وہاں سے سیدھے جائیں، پھر وہاں سے آپ اس طرح کریں جی، لیفٹ ہو جائیں، پھر سیدھا ہو جائیں، پھر رائٹ، پھر لیفٹ. وہ شخص نہیں دیکھ رہا، آپ کا جو دماغ ہے وہ آسانی کے لیے آپ کے فنگر اشارے گھما رہا ہے. اگر آپ یہ اشارے نہیں کریں گے، ہاتھ سے نہیں کریں گے تو تھوڑی سی مشکل پہ جائے گی. اچھا وہاں سے رائٹ ہونا ہے، پھر سیدھا جانا ہے، پھر رائٹ ہونا ہے، پھر فلاں اشارہ آئے گا، چوک آئے گا، وہاں سے سیدھا ہو کے وہاں سے لیفٹ ہو جانا ہے. اب وہ دیکھ نہیں رہا آپ کے اشارے، نہ اس کو نظر آ رہا ہے، آپ فون پہ بات کریں، یا آپ اپنے دماغ کی آسانی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا دماغ اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے بھی یہاں عربی سیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اشاروں کو لے کر چلنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے جی، آسانی پیدا ہوتی ہے. ٹی پی آئی کیا جی؟ عربی زبان کے سیغوں کے لیے آسان اشارے، آسانی کے لیے سارے دماغ کا استعمال، شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا. ٹی پی آئی کے جی 200 سے زیادہ الفاظ کی فہرست ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سے آج ہی سے انشاءاللہ سیکھنا شروع کریں گے. اگر آپ کو عربی آتی بھی ہے، یہاں پہ دیکھیں بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بات چیت چل رہی تھی، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، عالمہ ہیں، کورسز کر رہے ہیں، 4-4 8-8 سال کا کورس کر رہے ہیں، تب بھی آپ نے اس طریقے کو سیکھنا ہے. کیوں؟ اس سے یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، جدید انداز ہے، تو اس سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ آسانی سے آپ اس کو سیکھ سکیں گے. تو اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے. اب میں اگر بات کرتا ہوں، اب آپ تھوڑا سا بے شک انمیوٹ بھی کر لیجئے گا. میں اگر بات کرتا ہوں کہ میرے کتنے ہاتھ ہیں، تو اگر میں کہتا ہوں کہ میرا جو رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ وہ مرد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے رائٹ ہینڈ، تو لیفٹ ہینڈ کس کے لیے ہوگا جی؟ چیک کس کے لیے ہوگا؟ مونس کے لیے. مؤنث کے لیے. دیکھیں میں نے آپ کو تو نہیں بتایا، آپ نے خود بتا دیا. رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے، لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے ہوگا. اب اگر میں بات کرتا ہوں، اگر میں ایک فنگر کی بات کرتا ہوں، ایک فنگر، ایک انگلی کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی واحد کے لیے ہوگا، سنگولر کے لیے ہوگا. ایک انگلی کس کے لیے؟ سنگل کے لیے. سنگولر کے لیے، واحد کے لیے تو 4 یا 5 یا زیادہ میں انگلیاں، تو وہ کس کے لیے ہوں گی؟ جمع کے لیے. جمع کے لیے.
کس کے لیے ہوں گی؟ جمع کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ایک سنگل زیادہ جمع پلورل کے لیے. تھوڑی سی انگلش بچوں کو بھی تھوڑا سا ساتھ سمجھ آ جائے. رائٹ ہینڈ میرا مذکر کے لیے, لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے خود بتا دیا. اب آپ نے یہ اشارے کرنے ہیں جو فنگرز ہوں گے اس کے لیے. میں اگر بات یہ ایک انگلی ایک فنگر میں اس طرف کرتا ہوں کہ بندہ یا کوئی اس طرف غائب ہے, دور ہے اس طرف, تو کیا اشارہ ہوگا؟ کسی کو ہے آئیڈیا؟ غائب کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ مذکر غائب. غائب, جی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ. میری فنگر نظر آ رہی ہے, وہ اس طرف. ٹھیک ہے, وہ. اگر میں زیادہ کر لیتا ہوں تو زیادہ جمع کے لیے دے, یعنی کہ وہ سب. ایسے ہی ہوگا. اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں سامنے بات کرتا ہوں, یہ فنگر سامنے لے کے جاتا ہوں کیونکہ سنگل ہے, میں کیا کرتا ہوں؟ آپ. سامنے کیا ہوگا؟ واحد مخاطب. ہاں جی, آپ. میں یہ جو ٹپیکل گرامر ہے اس کو نہیں میں بولنا چاہ رہا. آپ میں بات کر لیتا ہوں آپ. میں اگر اپنی طرف سنگل فنگر لے کر اپنی طرف آتا ہوں تو میں اپنی طرف لے کے آتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ میں. اس طرح میں 4 فنگر کی بات کرتا ہوں, جمع جب سامنے لے کے جاتا ہوں تو زیادہ لوگ ہیں. تم سب. آپ سب. ہاں جی, اگر میں اپنی طرف زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اپنی طرف فنگر کرتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ ہم سب. ہم سب. ہم سب. تو لہٰذا یہ جو فنگرز ہیں اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. اگر میں ادھر لے کے جاؤں گا سنگل مؤنث کے لیے ہوگا, اگر میں 4 لے کے جاؤں گا تو جمع کے لیے ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں تھوڑی سی آپ سے بات کرتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ جی اس طرف عربی میں ہم کہتے ہیں ایک کے لیے ایک فنگر لے کے جا رہا تو میں کہتا ہوں ہوا, وہ. کیا کہوں گا؟ ہوا, وہ. اگر زیادہ فنگرز 4 یا 5 کا لیتا ہوں ادھر کو, ہم, وہ سب. ہوا, ہم. ہوا, ہم. ہوا, ہم. دیکھیں ایک کے لیے میں نے کیا کہا؟ ہوا. زیادہ کے لیے کہا ہم. ہوا, ہم. اب میں بات آپ سے کرتا ہوں, میں آپ کی بات کرتا ہوں. انتا یعنی آپ, ایک فنگر. انتا آپ, انا میں. انتا آپ, انا میں. جب لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے, آپ میرے سامنے زیادہ ہے, میں فنگر زیادہ لے کے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں انتم, آپ سب. انتم, آپ سب. جب میری طرف زیادہ لوگ ہیں میں اپنی طرف فنگر کرتا ہوں تو نحنو یعنی کہ ہم سب. جی, یہ آپ بتائیں گے آپ نے کتنے ورڈ سیکھے ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیں, کوئی بول. 6. کتنے سیکھے ہیں؟ 6. کتنے سیکھے ہیں؟ 6 ورڈ سیکھے. جی, چیٹ باکس میں سب لوگ لکھ رہے ہیں 6. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے تو 1300 الفاظ سیکھے ہیں, پھر میں جھوٹ بول. جی, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, یہ والے 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر 1295 بار آئے ہیں. جی سر. یعنی کہ تقریباً 1300 بار. یہ والے 6 ورڈ, یہ صرف 6 کے 6 ورڈ قرآن پاک کے اندر کتنے بار آئے ہیں؟ تقریباً 1300 بار. ایگزیکٹ فگر کیا ہے؟ 1295, 1295 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ مشکل ہے یہ؟ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ٹی پی آئی کیا ہے. ٹی پی آئی جو میں نے آپ کو اشارے کہے ہیں یہی ٹی پی آئی ہے, یہی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے. جزاک اللہ جی. سب لوگ لکھنے مشکل نہیں ہے, لکھ رہے ہیں جی الحمدللہ, بہت آسان ہے جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہمارا پڑھانے کا, اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے, اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے, کوئی مشکل نہیں ہوگی. یا آپ نے بس فنگرز کو آپ کو نہیں یوز کرنا ہے. جب ہم نے بات کرنی ہے ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب, تو آپ ایٹومیٹکلی اس کو سیکھ جائیں گے, بول جائیں گے, پڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو گرامر ہم انشاءاللہ اس طریقے سے سیکھیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے. جی, اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.